बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आपने सुना, 11 दिसंबर का जलसा था। वज़ीर-ए-आज़म ने एक दफ़ा फिर कहा जो वो हमेशा कहते हैं कि सबसे बातचीत होगी, चाहे जो आज आइन के दायरे में नहीं है वापस आना चाहते हैं, कोई शिद्दत पसंद है, कोई किस तरह से भी है और किसका बर्ताव क्या भी रहा हो, चाहे वो पख्तून है, चाहे वो कोई और है, चाहे वो कोई सेपरेटिस्ट है, अगर इसका तर्जुमा लिया जाए, इंटरप्रिटेशन की जाए तो ऐसा ही है कि कोई भी अगर शिद्दत पसंदी की तरफ माइल रहा है और अब कौमी धारे के अंदर आना चाहता है तो हुकूमत पाकिस्तान उससे बात करेगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान ऐसे किसी शख्स से बात नहीं करेगी जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है। और जब ये बात करते हैं तो एसेंशली मतलब होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब उनका इशारा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब उनका इशारा है। लेकिन सवाल फिर ये होता है कि जिन लोगों की वजह से, यानी अगर आप ये कह दें कि जिन दहशत गर्दों की वजह से पाकिस्तानी शहीद हुए, सिविलियन भी शहीद हुए, फौजी भी शहीद हुए, लॉ इन्फोर्समेंट के एजेंसी के लोग भी शहीद हुए, जब उनसे बातचीत हो सकती है तो ऑपोजिशन से क्यों नहीं? क्या दहशतगर्द अगर उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, जहां सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जानी नुकसान पहुंचाया, वहां पर मुल्क की मईशत को भी उनकी वजह से नुकसान पहुंचा। ऑपोजिशन ने कितना नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क की मईशत को? सवाल ये भी है कि किसका नुकसान सबसे ज़्यादा बड़ा है और इमरान खान साहब ऑपोजिशन से बात करना क्यों नहीं चाह रहे? प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्योंकि जिक्र करप्शन का हो रहा है, FIA ने आज चलान जमा करा दिया है जिसमें साबिक वज़ीर आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब, इनको नामजद किया गया है, इनको मुजरिम डिक्लेयर किया गया है उस चालान के अंदर। और उन्होंने कहा है कि जो उनके दूसरे साहबजादे हैं शहबाज शरीफ साहब के, सुलेमान शहबाज साहब, वो क्योंकि इश्तिहारी है और तकरीबन 17,000 मिलियन का क्रेडिट है उन मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर, जबकि जवाब जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से दिया जाता है वो यही है कि मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए, मैं कभी डायरेक्टर नहीं रहा रमज़ान शुगर मिल का या इस तरह के किसी मामले का, तो मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, मुझे खामखा बीच में घसीटा जा रहा है। प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी। एक मामला आपको पता है, एक एफिडेविट का है जो कि अब भी चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके हवाले से आज भी समाअत हुई और वहाँ पर क्या हुआ वो तो यकीनी तौर पर रिपोर्टिंग हुई है, जियो न्यूज़ ने आपको अपडेट किया। लेकिन ये किस तरफ जा रहा है, मुस्लिम लीग नून इवेंचुअली इससे फ़ायदा लेगी या नुकसान करा बैठेगी, अपना इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। अली नवाज़ अमान साहब मामले ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अमान साहब का। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान हैं। वैसे सब शुक्रिया। जनाब अंसार भाई साहब एडिटर इन्वेस्टिगेशंस हैं द न्यूज़ के, बहुत शुक्रिया आपका, मुल्क के मुमताज़ साहब हैं। अली नवाज़ अमान साहब, ठीक है दहशत गर्दों ने बहुत नुकसान पहुँचाया है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, वी एज ए नेशन वी हैव सफर्ड। लेकिन क्या बात है इतनी अगर अलाउ मी टू से, इतनी नफरत अपोजिशन के लिए क्यों है वज़ीर-ए-आज़म के जहन में कि भाई इनसे नहीं बात होगी, जिन्होंने पैसा खाया है, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सरकारी निजी इमलाक को, बंदे शहीद हो गए, अगर वो वापस आना चाहें कौमी दायरे में तो उनसे बात हो सकती है, अपोजिशन से क्यों नहीं? चलें, आपने अपोजिशन की तरफ कर दिया। उन्होंने तो बात की थी कि वो चोरों को NRO नहीं देंगे, आपने इन्हीं की तरफ डाल दी बात। खैर चलें, मुझे पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलें, आप ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, उससे आगे चले जाते हैं। देखिए और ये अच्छी बात है अगर वो उनका रेफरेंस नहीं है ऑपोजिशन, अगर उन्होंने फाइनली उनको मान लिया है तो बातचीत शुरू करें। ठीक, अच्छा, पर दिल में आपके है कुछ। अच्छा, आगे मैं बात करता हूँ। दूसरी तरफ बात बड़ी सीरियस है। सीरियस बात ये है कि देखिए कुछ लोग, आपके लोगों के नज़रिए बहुत डिफरेंट होते हैं। आपका जो पाकिस्तान है, जो एक इकाई है, इसके अंदर बहुत डिफरेंट किस्म की, आपको पता है, सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज़ रहती हैं। आपको याद है कि 1957 में बुगटी साहब वाज द वन जिन्होंने लाके पाकिस्तान साइन किया। बिल्कुल ठीक है। और हमने जो उनके साथ किया और उसके अगेंस्ट अगर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो क्या हमें उनके खिलाफ वही शिद्दत पसंदी का अमल करना चाहिए, वही काम करना चाहिए जो पहले हुआ, जो पहले हमसे गलती हुई? हमें जैसे पीपल्स पार्टी ने काम किया था, हुकूक बलूचिस्तान पैकेज लेके आई थी और उसके अंदर कहा था जो लोग पहाड़ों पे गए हुए हैं, जो लोग ये समझते हैं कि रियासत ने उनके साथ ज्यादती की है, हम उनके साथ बैठने को रिकंसिलिएशन करना चाहिए। ये होना चाहिए। दुनिया के अंदर यही होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। आपके सामने 1968 से 1990 आयरिश रिपब्लिक आर्मी के खिलाफ नबर्द आजमा रहा है इंग्लैंड। मार्गरेट थ्रेचर को आयरन लेडी कहा था, आखिर में आपने बैठा रिकंसाइल किया। अभी आपके सामने आयरलैंड का वोटिंग हुई है कि हम अलहदा होना चाहते हैं और उसमें डेविड, मेरा ख्याल मैक्रॉन एक और जो भी था उनका जो वजीर आजम, उसने जाके शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी आंखें खोली हैं। हम जीत तो गए हैं पर 47% वोट हमारे अगेंस्ट पड़ा है। तो इसी तरह इस तरफ भी हमारी रियासत की एक देखें, एक बाउंड्री आपकी 2800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और 2800 किलोमीटर बॉर्डर पे एक आपकी जरूरत नहीं थी चेक पोस्ट की और एक भी इस तरह का कोई मसला था। हमने एक
جنگ جو ہماری جنگ نہیں تھی ہم نے اپنے اوپر مسلط کی، ریاست نے غلط فیصلے کیے اور وہ سارا بارڈر ان سیف ہو گیا. آپ کے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ڈرون اٹیک ہوتے تھے اور اس وقت کی گورنمنٹ اون کرتی تھی. بڑا آپ کا زبردست ہے، اسٹرانگ ہے کہ بات ہو سکتی ہے ریکنسیلیشن، یو ہیو ٹو برنگ دیم ایوری باڈی ٹو دی ٹیبل. اچھی بات ہے. نہیں کیوں ہونی چاہیے؟ دیکھیں آپ جب آپ ڈسکشن فورم پہ جاتے ہیں تو آپ کو لاجیکلی اپنی بات پروف کرنی چاہیے. ریاست نے غلط کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہماری جنگ نہیں تھی، کوئی بھی پاکستانی شامل نہیں تھا 9/11 کے اندر، اور ہم اس جنگ کے اندر مسلط کیا گیا ہمارے پاکستان کو. ہمارا 2800 کلومیٹر لمبا بارڈر انسیف ہوا. ریاست پاکستان کے اندر ڈرون اٹیک ہوتے تھے اور اس وقت کی پولیٹیکل اور جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ اس کو اون کرتی ہوتی تھی. تو کیا وہ جو لوگ اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج جس کو کہا جاتا تھا اس کے اگینسٹ جب لوگوں اٹھے ہیں تو جن لوگوں نے غلط کیا وہ اچھا. بٹ یہ ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے نا کہ جن لوگوں سے کیا آج تحریک طالبان ہے، کوئی اور شدت پسند گروپ ہے، کوئی بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، آج ایٹ لارج ہے، کل شاید ریاست کا ان کے ساتھ مفاہمت ہو جائے، جو کہ اس پہ بھی چلیں سوال ضرور اٹھیں گے. لیکن کیا یہ لوٹنے والے، ملک لوٹنے والے، جن کو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن کی طرف اشارہ کیا، گو کہ سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کا اشارہ کہاں تھا، کیا یہ ان سے بھی برے ہیں اپوزیشن تحریک طالبان سے بھی، سیپریٹسٹ موومنٹ سے بھی؟ دوسری طرف طریقے نفاذ شریعت محمدی، آپ کو یاد ہے صوفی محمد صاحب 1991 نظام عدل ریگولیشنز آئے تھے، بالکل ریگولیشن لے کے ریاست پارلیمنٹ میں بھی آئے. یس یو رائٹ. صدر پاکستان آصف زرداری صاحب ہوتے نے وہ سائن کیا تھا. دوسری طرف دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ان کے ساتھ ریکنسائل کریں گے، اپنی غلطیاں مانیں گے. آپ زیادہ برے لگتے ہیں آپ کو، آپ پھر ان کی طرف اشارہ. زبیر بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں، زبیر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میں اور آپ یقینی طور پر انصار بھائی صاحب بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے آن اے سیریس نوٹ، اس سے پہلے اس تقریر سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے بالکل کلیئر کٹ یہ کہا تھا، آج سے مہینہ پہلے شاید، ایک تقریر میں، کہ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں ہاتھ کیوں نہیں ملاتا اپوزیشن کی جماعتوں سے، اور یہ وجہ ہے کہ میں کرپٹ کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. پہلی بات یہ ہے کہ میں اس میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا نہیں، میں بات سے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا. بات دیکھیں یہ ہے کہ اس ملک کا اگر آپ دیکھیں کہ ملک پستی کی طرف کیوں گامزن ہے، جب سے ہم بنے ہیں تو ایشین ہمیں سپر پاور کی طرف لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آپ کا ٹائم ہے زبیر بھائی، تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جس وجہ سے معاشرہ گیا ہے وہ کرپشن ہے. بات درست بات ہے، لیکن کیا طالبان نے پاکستان روکیں گے؟ طالبان نے پاکستان کی معیشت کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی؟ آپ کا سوال غلط ہے، آپ کا سوال غلط ہے، آپ کا سوال غلط ہے. پہلے لیٹ می، اچھا میرا سوال، اگر آپ کا سوال غلط ہے، آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر از رائٹ ان سیئنگ کہ یہ کرپٹ ہیں. پہلے تو بات یہ ہے، but that's what prime minister asserts, that's what he says, sir. who will determine، عدالتوں نے بھی ایک سیکنڈ، who will determine that؟ ٹھیک ہے، اس شہباز شریف کنوکٹڈ، ان فیکٹ 2 دفعہ وہ جیل میں بند ہوئے، اور دونوں دفعہ جو ان کے جو فیصلے آئے ہیں، ایک میں یہ لکھا ہوا ہے علی بھائی سپریم کورٹ کے ججز کا کہ we have gone through the entire file, we don't even know where is corruption identified, where is corruption in this whole thing. بیل آرڈرز کے اندر لکھا ہوا. اسی طرح سے حمزہ شہباز کا، اسی طرح سے شاہد خاقان عباسی کا. اگر ہم اس ملک کو، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیریس ہیں، تو پلیز آپ ایک کیس اسٹڈی بنا لیں شاہد خاقان کا، خواجہ آصف کا، احسن اقبال کا، اور ان کی ججمنٹس بھی دیکھ لیں بیل کی جو ہیں. ایگزیکٹ ورڈز تقریباً آلموسٹ یہ ہیں کہ there is no financial irregularity, there is no evidence of kickback, there is no evidence of money laundering, tax evasion or anything. So when the prime minister says, the important debate is when the مجھے کوئی پرابلم نہیں اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کریں گے. فرسٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ ہاؤس کو پھر کیسے رن کر سکتے ہیں اگر آپ ان سے بات نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ اس ہاؤس میں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا. آپ نے تو غلط کام کیے، نیب کو استعمال کر کے ان کے خلاف لگایا پھر، لیکن کسی کورٹ نے یا نیب نے ان کو کنوکٹ کیا بات، نیب والے ٹانگیں کام پری ہوتی ہیں. بٹ ایک بات زبیر آپ مجھے یہ بتائیں، شاہد خاقان عباسی، کیوں آپ نے کہا میں ایزیوم کرتا ہوں، میں ایزیوم نہیں کرتا، یہ ریفر کرتے ہیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ہیئر می آؤٹ. پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو احتساب عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں. پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ لیکن شہباز شریف صاحب کے ایک صاحبزادے ملک سے باہر بھاگ گئے، مفرور ہو گئے، اس لیے دیکھیں جی ان کے پاس جواب دینے کے لیے نہیں تھا، اس لیے مفرور ہو گئے. اور شہباز شریف کا نواز شریف نے اپنے اثاثوں کی ڈیٹیل کا جواب نہیں دیا. ہم ایگری کرتے ہیں کہ
عمران خان منصف نہیں ہے نا, از ناٹ دا جج. Of course he is not. ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, کوئی کنگڈم نہیں ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے. So he's the last person to pronounce judgments on people کہ یہ. But he is relying on the judgment pronounced by the court. ایک طرف آپ کہتے ہیں نا ادارے, جی سر, جب کس کورٹ نے کہا کہ ہم اس وجہ سے کنوکشن نہیں کر سکتے شہباز شریف کی کیونکہ سلیمان شہباز یہاں نہیں ہے, کسی کورٹ نے نہیں یہ کہا, کسی کورٹ نے یہ نہیں کہا. ہم نے جو پچھلے 3-4 سال رگڑا کھایا ہے, اب تھوڑا سا لحاظ ان کو کرنا چاہیے کہ ہاں یار ایک ہفتہ منڈے کو یہاں ہوتے ہیں شاہد خاقان عباسی, فرائیڈے کو کراچی میں ہوتے ہیں. کیا نتیجہ ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب کیا عمران خان از ہیڈنگ اے رجیم جو اسلام کے حساب سے کہتے ہیں کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی, تو ظلم بھی نہیں محسوس کر رہے ہیں. کبھی ایک دفعہ انہوں نے ریگریٹ کیا, وہ کبھی کسی کو نہیں چھوڑتے. اور میں نے جو بات کی تھی وہ تو کہتے ہیں آپ لوگوں کا بصد احترام, وہ کہتے ہیں علاج ہے بھائی, وہ آپ لوگوں نے کرپشن کی, پیسہ کمایا, باہر چلے گئے, پیسہ باہر بھیج دیا, 500 ارب روپے کی کرپشن کر دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج وہ جسٹس وجیہ الدین کا ایک کلپ چل رہا ہے, امیر عباس کو انٹرویو دیا ہے, اس میں انہوں نے کرپشن کے حوالے سے موصوف کے بارے میں جو کہا ہے, عمران خان کے بارے. دوسرا جو ٹی ٹی پی کی اور یہ بات کی پولیٹیکل پارٹیز کی اور اکبر پگٹی وغیرہ کی ایگزامپل دیتے ہیں, آئی تھنک دے آر ان ریلیٹڈ. ٹی ٹی پی is not a political party in the first place. It never claimed it is a political party. It never registered itself as a political party. جو آپ نے ایگزامپل جتنی بھی دی ہیں وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ نہیں معاہدے کیے کسی نے کہ جی وہ جس نے یہ کہا ہے کہ ہم دہشت گردی جاری رکھیں گے, سیز فائر ختم کر دیا انہوں نے, فوج کے ساتھ سیز فائر ختم کر دیا. انہوں نے کہا 1 مہینے تک فوج نے وہ اپنا نہیں کیا, یا حکومت پاکستان نے جو انہوں نے وعدے کیے تھے, اس وجہ سے انہوں نے پہلے دن 2 پولیس والے پاکستانی مار دیے. ابھی معاہدے تو سر ہوئے ہیں, آپریشن سے پہلے ملیٹنٹ گروپ سے معاہدے تو ہوئے ہیں. معاہدے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرسوں ٹی ٹی پی والے 2 پولیس والے مار سکتے ہیں, لیکن احسن اقبال اور محمد زبیر فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے تو ان کی دنائی ہو جائے گی. یہ کون سی سٹینڈرڈز ہیں پھر سب کے لیے؟ مطلب ہم تو مار بھی نہیں رہے, ہم نے تو اٹیک بھی نہیں کیا, ہم نے کسی ایسی زمین پر پاؤں نہیں رکھا. آپ نے معاشی طور پر مارا ہے اس ملک کو. That's what the Prime Minister said. معاشی طور پر تو زیادہ اچھا تھا بھائی, کون سی انڈیکیٹر ہے جو خراب تھا؟ ہنس رہے ہیں, کمال ہو گئی. وہ تو ہنسیں گے, ظاہر سی بات ہے ان کو. وہ اچھا ان کے وزیر اعظم جو ہے نا اور یہ پارٹی, لاسٹ ایئر کا ایک کلپ نکال لیں کہ انہوں نے کہا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم نے, اور وہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. گروتھ ریٹ کچھ بھی نہیں ہوتا انفلیشن. اب جب وہ خراب ہو گیا, جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خراب ہو گیا,